की बात है। आमतौर से हजरत बहुत कम किसी गांव में 2 बार जलसा करने के बाद, रात गुजारने के बाद सुबह हजरत से दूसरे प्रोग्राम में या दूसरी जगह के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब हजरत आली रफीक साहब ने बताया कि यहाँ पर एक कौमी और मिली मीटिंग रखी गई है, तो हजरत ने फरमाया कि और सब काम बाद में, अगर ये मीटिंग कौमी और मिली है तब तो फिर हम जाएंगे और इस ऐसी मीटिंग को जरूर शिरकत करेंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे। कौमी और मिली ये बात जो ये लफ्ज जो लिखा गया है, 2 लफ्ज जो लिखे गए हैं, तो ये 2 लफ्ज मेरे ख्याल में हमारी जो ये जमात है, जिसको कि आमतौर से बरेलवी जमात कहा जाता है, जो कि अहले सुन्नत की जमात है, इस जमात में ये बहुत लफ्ज, ये इस तरह का लफ्ज जो है बहुत कम ही सुनने में अवाम को आया होगा कि कौमी और मिली भी कोई चीज़ है। आमतौर से तो यहाँ पर मसलकी जलसा होता है, दीनी जलसा होता है, मजहबी जलसा होता है। ये कौमी और मिली क्या चीज़ है, ये आपके लिए भी नई चीज़ है, नई बात है। कौमी और मिली का मतलब आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पर मसाइल हर कौम के साथ होते हैं। हर कौम, सिर्फ ये नहीं कि कौम मुस्लिम को मसाइल है, किसानों को भी मसाइल है, गिरोह है किसानों का मतलब, हिंदुओं को भी मसाइल है, क्रिश्चियंस को भी मसाइल है, बुद्धिस्ट जो है बुद्ध को मानने वाले उनको भी मसाइल है, जैनी जो लोग हैं, जैन को मानने वाले उनको भी मसाइल है। तो जिस भी मुल्क में जो भी कौम रहे, उस कौम को मुल्क में हुकूमत से खास तौर से मसाइल घटते हैं। हुकूमत कुछ करती है या हुकूमत कुछ नहीं करती है तब भी कभी कोई मसला हो जाता है कि आप जो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा हुकूमत नहीं कर रही है, या ये है कि आप जैसा चाहते हुकूमत कर ही नहीं रही है, आपके हुकूक को मार रही है हुकूमत, आपके हुकूक को दे नहीं रही है हुकूमत, आपको नौकरियां नहीं दे रही हुकूमत, आपको बिला वजह आपके बच्चों को जेलों में उठा रही है हुकूमत, आप पर बिला वजह हंसे हयात तंग कर रही है हुकूमत, आपके औकाफ को, ये वक्त की जो जायदाद है, ये वक्त की जायदाद, इसको भी समझाना पड़ेगा हमारी जमात को, ये क्या चीज है। तो वक्त की जायदाद मुगल दौर में जब हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनत थी, तो मुगल दौर में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े लोग जो थे, उन्होंने जो है अपने उनकी प्रॉपर्टियां थी, मस्जिद के नाम से, मज़ारों के नाम से, दरगाहों के नाम से, अलग अलग के नाम से उन्होंने वक्फ कर रखी थी। तो वो फिर बाद में औकाफ की प्रॉपर्टी बन गई। और वक्त का मसला ये है कि वो प्रॉपर्टी जब वक्त हो जाती है तो फिर वो जो है जिस काम के लिए उसको वक्त किया जाए उसी में उसका खर्च होता है, तो उसमें और भी की बात है बाहर कर। इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर हुकूमत खाती है, आपके मस्जिदों के मसले हैं, आपके कब्रिस्तानों के मसले हैं, आपके मदरसों के मसले हैं, आपके ताल्लुक से और दीगर हुकूक के मसले, आपकी शरीयत के ताल्लुक से भी मसले आ सकते हैं। तो ये सब मसाइल को कौमी मसाइल कहा जाता है, ये सब मसाइल को मिली मसाइल कहा जाता है। और ये कौमी और मिली मसाइल किसी एक मशरब के लोगों को पेश आएंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशरफी ग्रुप को जो है हुकूमत टारगेट करेगी और ये जो है रजवी ग्रुप को छोड़ देगी, या नक्शबंदी ग्रुप को पकड़ेगी और सरवदी ग्रुप को छोड़ देगी, या देवबंदी ग्रुप को पकड़ेगी और बरेलवी ग्रुप को छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। ये मसाइल एक कौम, क्योंकि हुकूमत की नजर में आप जितने फिरकों में बढ़ जाए, जितने मशरबों में बढ़ जाए, जितने गिरोह में बढ़ जाए, हुकूमत वो गिनना नहीं जाएगी। हुकूमत सिर्फ एक समझती है ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं, इनको एक गिरोह में डालो और इनके साथ वही मसला करो, वही मामला करो जो हुकूमत चाहती है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को छुपाने के बात जब हुकूमत की आ गई, मसला जब हुकूमत के साथ हो जाए तो याद रखिएगा अकेला चला कभी बाहर नहीं पहुंच सकता, कुछ नहीं कर सकते आप। हुजूर अशरफ मिल्लत तने तनहा हुकूमत के सामने, वो भी मेरे दोस्तों पास, उनकी भी एक दात है, उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनकी भी एक हदबंदी है। लेकिन जब हुजूर अशरफ मिल्लत जैसी शख्सियत के बैनर तले एक जमात, एक पूरा जम्मे गफीर जमा हो जाएगा, लाखों, 2 लाखों, 5 लाखों और बल्कि 10 लाख का मजमा आएगा और हुकूमत से ये सवाल करेगा कि भाई ये चीज तो हमें आईन के तहत मिलनी चाहिए, भाई ये चीजें तो हमें मिलना ही चाहिए, भाई ये चीजें तो हमारे लिए जरूरी है, ये इन चीजों के बगैर तो हम जी ही नहीं पा सकते हैं। तो फिर याद रखिए हुकूमत एक दिन ना सही, 2 दिन में ना सही, लेकिन एक ना एक दिन उसको झुकना पड़ेगा और हुकूमत को आपकी बात माननी पड़ेगी। ये होता है एक तंजीम का फायदा। कौमी मिली लफ्ज मैंने बता दिया, कौमी मिली चीज किसको कहते हैं और कौमी मिली मसाइल के लिए तंजीम की जरूरत है।
مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو تنظیم سمجھانے کی ضرورت پیش کیوں آ گئی. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. جس دین کا نظام ہی تنظیم سے بنا ہوا ہے، جس دین کے ہر جگہ جو ہے تنظیم کا وجود موجود ہے. آپ دیکھیے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھنے میں اکیلے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا گیا. اس کا ثواب زیادہ بتایا گیا ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا. کیوں؟ یہ نجات دینے کے لیے. ایک امام جو تمہارے گاؤں کا ہے اس کے پیچھے چلو، ایک تو امام مان کر چلو، نظام بناؤ، جماعت بناؤ اپنے کو، اکیلے نہ گھومو. حدیث شریف بھی ہے، حضرت پاک نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اسی کو بھیڑیا جلدی پکڑتا ہے. آپ ریوڑ سے الگ ہو کر کے گھومتے پھریے گا تو حکومت تو بھیڑیا ہے، وہ تو ایسے ہی آپ کو چلی. حکومت ہو یا کوئی ظالم ہو، کوئی ضروری ہے حکومتی کا لفظ بولے. کوئی بھی انسان آپ کو چک سکتا ہے لیکن جماعت میں رہیے. سوچنا پڑے گا، تو بات سوچنا پڑے گا. اس آدمی کو ٹچ کریں گے تو یہ پوری جماعت ہے، پوری جماعت میں درد دوڑ جائے گا، پوری جماعت جو ہے سڑک اٹھے گی، پوری جماعت جو ہے ایکشن لے گی. یہ اکیلا آدمی نہیں ہے. آپ گاؤں کی جاہلیت بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ کہنے کی بات بھی نہیں ہے. آپ پھر دین کا مزاج دیکھیے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی دیکھیے کہ اللہ چاہتا تو اپنی کتابوں کو، اپنے صحیفوں کو کسی خلائی طاقت کے ذریعہ اتار کر کے مخلوق کو دے دیتا. رسولوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. آپ کتاب پڑھیے بھائی خود ہی، علم تو آتا ہی نہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے علم بھی آ جاتا. آپ پڑھتے سمجھتے اور ایسے گھومتے پھرتے. لیکن امارت کا نظام قائم کرنے کے لیے، امیر کا نظام قائم کرنے کے لیے، قیادت کا نظام قائم کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو، اچھے بندوں کو، اچھے لوگوں کو پیچھے چلا کر کے دین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا نظام قائم کیا. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت، جس نے امیر کی اطاعت کی گویا تو اس کے خلاف خدا کی اطاعت کی. تو آج تو رسولان نظام نہ رہے، ان کے نائبین تو موجود ہیں. اب اطاعت کن کی کرنی ہوگی؟ نائبین کی اطاعت کرنی ہوگی، لیکن وہ اطاعت دراصل رسول اللہ کی اطاعت ہوگی. کیونکہ نائب کا مطلب اسی وقت نائب ہوگا جبکہ وہ رسول اللہ کے تعلیمات کی واقعی نیابت کرے. اگر وہ رسول اللہ کی تعلیمات کی نیابت نہیں کر رہا ہے، اپنی دکانداری چلا رہا ہے، تو نائب رسول ہی نہیں ہے. ایک بڑی اچھی بات حضرت ڈاکٹر پروفیسر علی اشرف صاحب جائسی دامت ظلہ حضرت جی کے خاندان سے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اس میں صدر شعبہ عربی ہیں اور وہ بھی DSW بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علم دین اور علم دنیا یہ تو تقسیم ہے، یہ تو تقسیم ہی بیکار ہے. ارے بھائی جو آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کر کے بھی اگر آپ دنیا کمائیں گے تو یہ بھی علم دنیا ہے. مدرسوں میں پڑھ کر کے اگر دنیا کمانے کا مقصد ہو جائے آپ کا تو یہ علم دنیا علم دین نہیں ہے. دبا پگڑی دستار اور صدری لگا لیجیے، لیکن اگر مقصد ہے نوٹ کمانا تو گویا کہ آپ جو ہے علم دین نہیں سیکھا، آپ نے علم دنیا سیکھا. لیکن آپ میڈیکل میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو پھر آپ نے گویا کہ علم دنیا نے علم دین سیکھا، کیونکہ اسلام کا مزاج ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نائب رسول اگر نیابت کر رہے ہیں واقعی تو ان کی اطاعت بھی رسول اللہ کی اطاعت ہے. وہ ہمارا جو نظام ہے دین کا وہ امارت پر قائم ہے، ہمارا دین کا جو نظام ہے وہ قیادت پر قائم ہے، ہمارا جو دین کا نظام ہے وہ قائد کے ساتھ ہے. آپ حدیث شریف میں ہے کہ سفر پہ جاؤ تو ایک آدمی کو امیر بنا دو، 2 آدمی بھی ہو تو ایک کو امیر بنانے کے لیے کہا. نبی پاک نے کبھی بھی مدینہ کو قائد کے بغیر، امیر کے بغیر نہیں چھوڑا. جب بھی مدینہ آپ نے چھوڑا کسی کو گورنر بنایا. غزوہ میں خود رہے شریف، خود ہی آپ چیف کمانڈر ہیں، نہیں تو سریا میں جو سریا وغیرہ ہوا ہے اس کو آپ نے قائد بنایا ہے. ایسے جنگی پورا نظام دیکھ لیجیے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا کوئی قائد چنیں. ایک بڑا اجلاس تو حضرت تو بار بار کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کو قائد بنا لے، لیکن مجھ سے اگر پوچھیے گا، میری اگر رائے لیجیے گا، حضرت چاہے بار بار کہیں یا نہ کہیں، وہ ان کی خواہش بھی نہیں ہے کہ قائد مجھے رکھا جائے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پورا نظام
مذہبی اختلافات کو بھلا کر کے قادری، رضوی، چشتی اور فلاں جو بھی ہے یہ سب کو بھلاؤ، سب سنی ایک جگہ جمع ہو جاؤ، سب سنی ایک ساتھ رہو اور تمہارا ایک قائدانہ نظام ہو. بلاک لیول پر تمہارا کوئی الگ قائد ہو، ضلع لیول پر الگ قائد ہو، صوبہ لیول پر الگ قائد ہو، ملک لیول پر الگ قائد ہو. اس طرح سے تمام قیادتوں کے ذریعے مسلمانوں کو منظم کیا جائے تاکہ جب بھی کوئی مثلی مسئلہ پیش آئے تو ہم سب مل کر کے عوام کے ساتھ قائدین کے پیچھے چلیں گے اور ہم سب قائدین مل کر کے ان مسائل کو حل کر سکیں. یہ بورڈ اسی غرض کے لیے، اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. پورا تعارف جو ہے، بہتر تعارف کیونکہ حضرت ہی نے بنایا ہے، حضرت ہی کی فکر کا جو ہے یہ نتیجہ ہے، وہی بہتر بتا سکتے ہیں. وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے میں جو ہے حضرت ہی کے حوالے یہ مائک کروں گا. حضرت کا تعارف کیا کیا جائے، کیا کیا بولا جائے، جو بھی بولا جائے کم ہے. بس صرف میں یہ کہوں گا کہ حضرت واقعی پیر ہے، حضرت واقعی پیر طریقت ہے. کیونکہ ہم آج سے صرف 50-60 سال پیچھے کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں کہ پیران اعظام کو جو دیکھتے ہیں ان پیروں کی تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ اور یہ ایک طرح کے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بوتل پھونکنے والے، دعا تعویذ کرنے والے، گول بھات کھانے والے، گھر گھر فاتحہ کرنے والے، ادھر ادھر خالی بس گھومنے پھرنے والے، اس طرح کے جو پیر آئے انہی پیروں نے مسلمانوں کو زیادہ کہا. ورنہ آپ چلیے پیر جماعت علی شاہ کی تاریخ پڑھیے صاحب، پیر دیدار علی محدث الوری کی تاریخ پڑھیے، خود ان کے دادا اعلیٰ حضرت ہم شفیع غوث جیلانی علی حسین اشرفی میاں کی تاریخ پڑھیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ پیر کس کو کہتے ہیں. سنی تحریک کے انسداد میں اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ سماجی اسلام میں آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ آزادی کے مسائل میں آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ فقہی معاملات میں آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ عقائد کی سطح پر آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ صوفیانہ سطح پر آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ علم و ادب کی دنیا میں آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کا ایک کردار نظر آئے گا. کیونکہ پیر کا کام یہ ہے کہ دین کے ہر زاویے میں ان کا اپنا ارشاد ہو، ان کی اپنی ہدایت ہو، ان کا اپنا ایک مطمئن نظر ہو. آپ اور جائیے گا اگر حضرت کے نانا رشتے میں لگتے ہیں، یہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس ایک مرتبہ نکل گیا تھا، اب تو دوسری مرتبہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے اور اپنے کے لیے مکمل طور سے، کیونکہ جو یہودی تھوڑی وہابی لابی ہے جس طرح سے وہ چاہ رہی ہے، گویا کہ بیت المقدس بیچ دیا گیا ہے، یورپ کے حوالے کر دیا گیا، اسرائیل کو دے دیا گیا ہے. وہ باضابطہ معاہدہ ہی ہوا. تو بیت المقدس کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اس کے بعد پھر نکل گیا. دوسری بار فتح کب ہوا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے اس کو فتح کیا. لیکن اس فوج کو تیار کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ پیروں کا ہاتھ ہے، مشائخ کا ہاتھ ہے. حضرت خواجہ احمد یسوی جو حضرت کے رشتے میں نانا ہے، انہوں نے تربیت کی تھی محی الدین ابن عربی کی، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. اندلس کے تھے آپ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تربیت کی تھی، اور شیخ اکبر محی الدین عربی کے مریدین انہی کے تربیت یافتہ لوگ ہی زیادہ تر حضرت صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تھے. اور پھر انہی لوگوں نے بیت المقدس جیسے مقدس مقام کو دوبارہ فتح کیا. تو پیران اعظام اس دور میں ایسا کام کرتے تھے، ایسا انقلاب لاتے تھے، اور اتنی گہری نظر ہوتی تھی کہ فلاں جگہ یہ مسئلہ کھڑا ہے، اس کے لیے تربیت بہت پہلے سے شروع کرتے تھے اور پھر جا کر کے منزل مقصود کو پا لیتے تھے. لیکن یہاں ہمارے پیر صاحب کو تو ایک دم مطلب ہی نہیں ہے. پیر صاحب نے کھایا پیا آپ کے پاس، نماز پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں، ویسے اتنے آسائش ہم کو بھی ملے 5 وقت کے، ہم کو 7 وقت کی نماز پڑھنے کا ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے آپ پیر صاحب صرف ہیں. پیر کا مطلب ہے قوم کی اصلاح، پیر کا مطلب ہے قوم کا ہمدرد بننا، پیر کا مطلب ہے قوم کو گناہوں کے دلدل سے باہر نکالنا، پیر کا مطلب ہے قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا. نبی پاک کا مشن تو پڑھ لیں آپ. نبی پاک نے تو فرمایا یہی ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے گڑھے پر کھڑا، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے گڑھے پر کھڑا ہے، میں لوگوں کو اس گڑھے سے نکال کر کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ مشن ہے پیر کا. تو بفضل تعالیٰ آپ جو ہے اس مشن پر پورا زندہ ہے. آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ شعبہ تصنیف و تعلیم بھی رکھتے ہیں، آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ کی اپنی خانقاہ ہے، خود دعوت اصلاح بھی کرتے ہیں، اور یہ سب جو ہے دعا تعویذ وغیرہ بھی کرتے ہیں حضرت. لیکن یہ ثانوی درجے
असल काम है आपकी इस्लाह। आपको जोड़ना चाहते हैं, आपको एक फिक्र देना चाहते हैं, आप ताकर के इस मुल्क में वाकई एक ढंग का शहरी बन सके, ढंग का मुसलमान बन सके। आने वाला दिन बड़ा खतरनाक है दोस्तों, आने वाले जो दिन है बड़े खतरनाक है। शातिरों ने बड़ी चालें चली है, शातिरों ने जो आपके पीछे के लोग हैं आपके खिलाफ बड़ी चालें चली है। इन चालों के ऐसे ही ज़ेरक लोग, ऐसे ही दाना लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा दिमाग रखता है उनकी सोच भी बड़ी होती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हजरत अशरफ मिल्लत की क़यादत अगर आप मान लें तो हुजूर अगर कभी भी आवाज दें, और क़यादत का एक मतलब होता है, जब कायद माना जाता है तुम्हारा दिमाग नहीं चलाया जाता। कायद माना, कायद चाहे आपके दिमाग के हिसाब से कायद पर चलना चाहिए बाएं तरफ, लेकिन कायद कराएंगे दाएं तरफ चल रहा है, सोचना नहीं है। वहाँ बोल दिया तो उधर चल रहा है, वो जाने क्यों दाएं तरफ से ले जा रहे हैं, बाएं तरफ क्यों नहीं ले जा रहे हैं, उसमें क्या फायदा है, क्या नतीजा है वो जाने। आपको कोई उसमें दिमाग नहीं चलाना है। तो अगर आप वाकई क़यादत तस्लीम करें, तंजीम के तहत रहना चाहें, एक निजाम के तहत रहना चाहें, तो इसका एक ही तरीका होता है कि तंजीम जब आवाज दे दे, तंजीम जब पुकार उठे, तंजीम जब बोले किसी जगह जाने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो सोचना नहीं है, वहां लाखों की तादाद में, जितनी भी बड़ी तादाद है, तादाद के साथ पहुंचना है और तंजीम की बातों को सुनना है और एक मकसद लेकर के होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात जो है खत्म करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुख्तसर है।